قانون کے تحت خاتون مجرم بھی ضمانت کی دعوے دار نہیں ہو سکتی، یہ بھی کہا گیا ہے تفصیلی فیصلے میں، اور یہ 10 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا کی جانب سے سنایا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کی عدت میں نکاح کے کیس میں سزا معطلی کی اپیلیں مسترد کر دی گئی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ سزا معطلی کی دونوں اپیلیں مسترد کی جاتی ہیں۔ مجرمان دفعہ 426 کے تحت قابل ضمانت جرم میں ضمانت کے دعوے دار نہیں ہو سکتے۔ حسن رضا پاشا صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ماہر قانون ہیں، ان سے بات کریں گے۔ حسن رضا پاشا صاحب، ابتدائی طور پر آپ سے جاننا چاہیں گے، یہ اپیلیں سزا معطلی کی مسترد کر دی گئی ہیں، ریزننگ بھی دی گئی ہے، اس فیصلے کو اب پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اپیل خارج نہیں ہوئی، اپیل ابھی تک پینڈنگ ہے۔ اپیل کے اندر ایک سیکشن 426 سی آر پی سی کی اپلیکیشن دی جاتی ہے فار سسپینشن آف سینٹینس، جو کہ وہ خارج ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا کیس ہے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے، کہ اگر اس کو آن میرٹ مین اپیل جو کہ ریگولر ہیئرنگ کے لیے فکس ہو گئی ہے، اس پہ اگر آرگومنٹس کر دیتے، جو کہ شاہ رخ ارجمن جو پہلے جج تھے ان کے روبرو انہوں نے آرگومنٹس کیے بھی، تو وہ زیادہ بہتر تھا۔ اور مجھے لگتا ہے، میں نے فیصلہ تو نہیں پڑھا، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یقیناً انہوں نے اسی بنیاد پہ خارج کی ہوگی کہ مین اپیل ریگولر ہیئرنگ کے لیے فکس ہے، تو بہتر یہی ہوگا کہ اسی کو ٹیک اپ کیا جائے، بجائے سے کہ سسپینشن آف سینٹینس کی جو اپلیکیشن ہے اس کو انٹرٹین کیا جائے۔ تو بہرحال ابھی بھی چیلنج کرنے کا جو حق ہے وہ ان کے پاس موجود ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بطور اسٹوڈنٹ آف لا کہ بہتر یہی ہوگا کہ اگر یہ مین اپیل پہ آرگومنٹس کریں اور اسی پہ ہی کورٹ کو لے کر آئیں، تو یہ کوئی اتنا مضبوط کیس بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ محترمہ کے خلاف نہیں ہے، اس میں ان کو ریلیف مل سکتا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جاتا ہے تو بانی پی ٹی آئی کے لیے ریلیف کا باعث بنے گا؟ ہاں جی بالکل چیلنج ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے بھی جب یہ دیکھنا ہے کہ جو ٹرائل کورٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب مین اپیل غائب ہو چکی ہے، اس کو ہم سنیں گے، تو میرا خیال ہے کہ پیچھے کوئی چیز رہ نہیں جاتی۔ تو اگر یہ کیس مضبوط تھا جس طرح آپ کہہ بھی رہے ہیں حسن رضا پاشا صاحب، تو پھر سزائیں معطل کیوں نہیں کی گئی؟ سر ٹیکنیکل ریزن ہے کہ جب اگر اپیل تھی اور فار انڈیفینٹ پیریڈ ایڈجن ہوئی ہوتی اور ڈیئر فیوچر میں اس کا کوئی ڈیسیژن ہونے کا چانس نہ ہوتا تو پھر کورٹ سسپینڈ کر دیتی۔ چونکہ یہ آلریڈی اپیل 2 جولائی کو میری انفارمیشن کے مطابق فکس ہے، لہذا 2 جولائی کو جب مین اپیل کے آرگومنٹس ہونے ہیں، 1 یا 2 دن میں آرگومنٹس کمپلیٹ ہو جائیں گے اور فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اسی انالوجی کی بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹرائل کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اچھا، اس کو بھی ذرا ایلیبوریٹ کر دیجیے گا ہمارے لیے، ناظرین کے لیے۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ مجرمان دفعہ 426 کے تحت قابل ضمانت جرم میں ضمانت کے دعوے دار نہیں ہو سکتے، اور قانون کے تحت یہ بھی کہا گیا ہے کہ خاتون مجرم بھی ضمانت کی دعوے دار نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں 426 کے اپنے پیرامیٹرز ہیں۔ ایک ہوتی ہے ضمانت کہ آپ ابتدائی طور پہ کسی کریمنل کیس میں بطور ملزم ملوث ہوتے ہیں، تو پھر اس کی بیل اپلیکیشن ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہیں جی کہ اس کی سزا ہونے کے چانس ہیں، نہیں ہے، کم ہے، زیادہ ہیں۔ لیکن جب 426 کی اپلیکیشن کسی اپیل کے اندر فائل ہوتی ہے تو پھر اس میں ملزم کو آلریڈی سزا ہوئی ہوتی ہے اور وہ مجرم بنا ہوا ہوتا ہے۔ وہ پھر جب ایک سزا ایک کمپیٹنٹ کورٹ نے دی ہوئی ہوتی ہے، پھر اس میں اس کی سزا اور اس کی جو بیل ہے وہ تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے۔ اب اس میں 7 سال سزا ہے، نارملی 7 سال کو ہم شارٹ سینٹینس نہیں کرتے، لیکن خاص طور پہ خواتین کو بیل ایز آف رائٹ دے دی جاتی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیوں نہیں دی، دینی چاہیے تھی خوشا بی بی کو کم از کم۔ بہرحال چونکہ ایک فیصلہ آ گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو 2 جولائی کو جو اپیل فکس ہے اس میں ان کو چلے جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ اور ٹائم ضائع کریں، یہ اس کو چیلنج کرتے رہے تو شاید لنگر آن نہ ہو جائے۔
ठीक है, हसन रजा पाशा साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। याद रहे नाजरीन, बानी पीटीआई सिर्फ इद्दत में निकाह केस में सजा के बाइस अडियाला जेल में कैद हैं। बानी पीटीआई तोशाखाना और साइफर मुकदमात में पहले ही बरी हो चुके हैं, जबकि 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर हो चुकी है। और इसके अलावा लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में दर्ज 9 मई के केसेस में बानी पीटीआई जमानत पर हैं। तो अभी आज का जो ये फैसला आया है बानी पीटीआई और उनकी अहलिया की इद्दत में निकाह के केस का, जिसका सभी को इंतजार था, सजा मुअत्तली की अपीलें मुस्तरद कर दी गई हैं और मुख्तसर फैसला सुनाया गया। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका की जानिब से उन्होंने सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर फैसला सुनाया और उन्होंने बानी पीटीआई की अपीलों पर फैसला 25 जून को महफूज किया था, जिसे आज 3 बजे का वक्त दिया गया था कि 3 बजे फैसला सुनाया जाएगा, और वो फैसला सुनाया गया। इद्दत में निकाह के केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। और ये जब फैसला सुनाया गया उसके बाद कमरे अदालत में पीटीआई रहनुमा भी मौजूद थे, पीटीआई कारकुनान भी मौजूद थे, और उसके बाद अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने जब गुफ्तगू की है मीडिया से, तो उन्होंने अपीलें मुस्तरद करने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है।